تھاٹس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا. جیسے وری تھاٹس ہیں، کچھ میرے ساتھ برا ہونے والا ہے یا میری فیملی کے ساتھ برا ہونے والا ہے اور میں بہت برا ہوں، یہ وری تھاٹس ہیں. اور ہر کوئی مجھے دیکھے گا اور مجھے برا سمجھے گا، میں فٹ ان نہیں کرتا اس کراؤڈ میں، میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، میں تو فیوچر میں کچھ نہیں بن سکوں گا، کچھ بھی نہیں میرا ہونے والا. اس طرح کی وری تھاٹس ہوتی ہے. وری تھاٹس آر یوزلی اباؤٹ فیوچر، یوزلی اباؤٹ کہ ہماری ریپیوٹ کیسی چل رہی ہے، میری یا میری فیملی کی ہے جو بھی. اب ان کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے کانفیڈنٹ تھاٹس میں. کانفیڈنٹ تھاٹس کیا ہوتی ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ میرے ساتھ برائی ہو، اور آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں پاسٹ ایکسپیرینسز میں جب آپ نے کئی دفعہ سوچا کہ آپ کے ساتھ برا ہونے والا ہے لیکن برا نہیں ہوا، پھر اس کے بعد یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں بہت برا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاؤ اباؤٹ اف یو ٹرائی. نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ آپ کچھ کر لیں گے. کہ مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو لگ رہا ہے سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ تو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، لوگ تو اپنے اپنے لیے کنسرنڈ ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ کی کسی سے بات چیت نہیں ہے تو کچھ لوگوں سے ہماری بنتی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہم فٹ ان ہوتے ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ فٹ ان نہیں ہو سکتے، دیٹس اوکے. اگر آپ ٹرائی کریں گے تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اچھا رزلٹ لے کر آئیں گے. اس طرح سے ہم ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں تھاٹس کو، کانفیڈنٹ تھاٹس ان کو دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ مائی فیوچر ول بی فائن ایز لانگ ایز آئی ڈو مائی بیسٹ. تو فیوچر کے لیے مجھے آج کچھ کرنا ہوگا. اسی طرح سے جو ڈاؤن کرنے والی تھاٹس ہیں، آئی ایم نو گڈ، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ رائٹ، مجھ سے کچھ نہیں صحیح ہوتا، آئی ہیو ٹو ڈو ویل ایلس پیپل ول لک ڈاؤن آن می، میں نے اچھا کام نہ کیا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، میں تو گیو اپ کر رہا ہوں، میرا قصور ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا. اب اس کے لیے اپر تھاٹس، ہائی والی تھاٹس دینی ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے اندر بہت سے اچھے پوائنٹس بھی ہیں اور آئی ایم فائن دا وے آئی ایم. پیرنٹس کہتے بھی ہیں، کئی مدرس مجھے بتاتی ہیں کہ ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر کتنی اچھی اچھی کوالٹیز ہیں، تم ان کو بھی تو دیکھو، تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو. پھر یہ کہ میں بہت سے اچھے کام بھی کرتا ہوں، آپ پوائنٹ آؤٹ بھی کروا سکتی ہیں بچوں کو کہ اچھا، اگر بچہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں صحیح کرتا تو آپ کہتے ہیں آج اپنے کمرہ تو بہت اچھا ٹھیک کیا تھا، وہ اس کچھ میں نہیں آتا. پھر ایک دو اور باتیں بتائیں، یہ دیکھو یہ آپ نے کام کتنا اچھا کیا. اچھا، جب بچے کے اندر ڈاؤنر تھاٹ ہوتی ہے تو کئی دفعہ ماں کی بات بھی انٹرنلائز نہیں کرتے. میرے ایک بچے میں کچھ عرصہ رہی ہیں یہ تھاٹس، بہت فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کیونکہ جب میں اس کو یہ اپر تھاٹس دیتی بھی تھی تو آگے سے جواب یہ ملتا تھا کہ آپ اس لیے صرف کہہ رہی ہیں بیکاز یو آر مائی مدر، اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کی جاب ہے، یا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنے بچے کو میں اپ لفٹ کروں، خوش کروں، بٹ ان ریالٹی آئی ایم ناٹ لائک دیٹ، اور ادر پیپل ڈونٹ تھنک آف می لائک دیٹ. تو وہ بڑی ہی فرسٹریٹنگ سچویشن ہوتی ہے، بٹ یو ہیو ٹو کیری آن کہ بھی میں نے اس بچے کو کچھ نہ کچھ کسی لیول پہ سکھانا ہے. اور یہ جو بیلنس کیسے رکھنا ہے، کیونکہ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کام میں جیسے وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دا ہارڈ ورک. بالکل، بیلنس ان تھاٹس میں ایسے رکھا جاتا ہے کہ آپ فیکچوئل بات کرتے ہیں. اوور کانفیڈنٹ بچہ تب ہوگا جو بچے نے کام ہی نہیں کیا اور آپ اس کی جو ہے نا قصیدے پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں کام کرنا. فیکچوئل بات کرنا. فیکچولی بچہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے نا ڈے. ہم نے ایک کرائیٹیرین اور رکھا ہوا ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ فیکچولی بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا، ایبسولوٹلی زیرو پہ نہیں بچہ ہوتا، کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. پھر آئی ول جسٹ ٹرائی مائی بیسٹ، پیپل ریسپیکٹ ہو ٹرائی، لوگ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں جو کوشش کرتا ہے. پھر یہ کہ اٹ ڈزنٹ ہیلپ ٹو گیو اپ، اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا اگر میں نے نہ کام کیا. جتنا آپ آگے جاتے ہیں تو ایگزامز آر ٹفر، اور اس میں فیل بھی ہوتے رہتے ہیں لوگ. دیٹس ناٹ دی اینڈ آف دا لائف. اپنی دوبارہ دے دو، پھر دے دو، کہ کبھی کبھی انسان سٹک ہو جاتا ہے. تو ڈاؤنر تھاٹ جب ہوتی ہے، جب ہم اتنا روتے ہیں، میں تو ٹیوشن بھی پڑھائی، ہم نے تو یہ بھی کیا تھا، ہم تو تمہیں شروع سے کہہ رہے تھے، آئی نیڈ ٹو تھنک آف ہاؤ ٹو میک اٹ بیٹر. ان کو یہ طریقے بتانے ہوتے ہیں، تو دے الٹیمیٹلی کم آؤٹ آف دیٹ، ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح ان فرینڈلی تھاٹس کیا ہوتی ہیں؟ لاٹس آف پیپل، سبلنگز آر مین ٹو می آن پرپز، لاٹس آف پیئرز آر انفیئر ٹو می، ٹیچر انفیئر ہے، پیرنٹس انفیئر ہیں، میرے ساتھی میرے کزنس ٹیز کرتے ہیں، پیرنٹس مجھے بلیم کرتے ہیں، یا میں پیرنٹس کا وجہ سے میری زندگی خراب ہے، پیرنٹس وانٹ ٹو رن مائی لائف. یہ ان فرینڈلی تھاٹس ہیں، لوگوں کو بلیم کرنا، اس کی وجہ سے میری زندگی میں مسئلہ، اس کی وجہ سے میری زندگی میں مسئلہ. فرینڈلی تھاٹس کیا ہیں؟ اتنی بڑی بات نہیں، میرے دوست مجھے صحیح طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور وین آئی ایم کام آئی ریئلائز کہ پیئرس بھی فیئر ہوتے ہیں. وین آئی ایم کام مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے پیرنٹس بھی فیئر ہوتے ہیں، اور موسٹ آف دا ٹائم آئی گیٹ ٹریٹڈ اوکے بائی پیئرس.
آئی شوڈ ناٹ بی بلیمنگ مائی پیرنٹس، اور مجھے خود سے سولوشنس کی طرف جانا ہے. تو جب آپ کو لگے نا کہ آپ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کے سارے مسئلے آپ کی وجہ سے ہیں، لیکن جب وہ گرو آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ اس فیز سے گزر جاتے ہیں نا پھر وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور آپ کے پاس انڈیکیٹر آتے ہیں. مطلب ہر ہیلپ فل تھاٹ کو لانا کہ پیرنٹس آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کیپ می سیف. جیسے میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور مجھے آ کے جب ٹین ایج میں نا کہ میرے پیرنٹ بہت ظالم ہیں، میں کہتی ہوں اچھا کیا کرتے ہیں آپ کو؟ کہتے ہیں ساری رات جاگو، نشہ لا کے دیتے ہیں. بچہ میری شکل دیکھتا ہے، نہیں میم ایسی بات نہیں ہے. میں کہتی ہوں پھر کیا کرتے ہیں آپ کو؟ کہتے ہیں گھر کا کھانا نہیں آپ نے کھانا، سبزی نہیں کھانی، جنک کھانا. روز جنک کھلاتے ہیں آپ کو، صبح دوپہر شام. کمرے کی صفائی نہیں کرنے دیتے، بہت ظالم ہے. آپ کو کہتے ہیں منہ ہاتھ نہیں دھونا، پڑھائی نہیں کرنے دیتے، کالج یونیورسٹی نہیں بھیجتے. اب وہ بچوں کو خود سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم غلط باتیں سوچ رہے ہیں. پھر وہ خود ہی ذرا شرمندہ کہتے ہیں نہیں میں بس ایسی بات نہیں ہے. پھر وہ اپنی پوری اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں. تو کیا ظلم کر رہے ہیں بتائیں نا مجھے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا ٹائم پہ سو، پڑھائی کرو. تو دا پرابلم از ناٹ ود یور پیرنٹس، دا پرابلم از یو. دیر از سم تھنگ دیٹ یو آر مسنگ آؤٹ. تو اس کو ٹھیک کریں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ اگر کسی کی فیملی میں کوئی بائی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ ہے تو اب بچوں کے اوپر جو افیکٹس آتے ہیں اس کا کیا کیا جائے. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو بھی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ جو بائی پولر ہے وہ ہمیشہ بائی پولر ڈس آرڈر ہی رہے گا. ہم ایسے ایکسپرٹس کے پاس کیوں نہیں جاتے جو بائی پولر ڈس آرڈر کو بائی پولر ان آرڈر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بائی پولیرٹی کے ساتھ بھی ان آرڈر ہو کر رہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آج کل آپ کو ایسی کتابیں، آپ امیزون پہ چلے جائیں، آپ کو ایسی کتابیں ملتی ہیں ہاؤ ٹو سروائیو ود اے بائی پولر ان اے فیملی. آپ ایسی کتابیں پڑھیں یا ایسے ایکسپرٹس ہیں جن کے پاس آپ جائیں اور آپ یہ سیکھیں کہ جی اگر میری فیملی میں کوئی بائی پولر ہے تو مجھے پھر وہ جو ہائیز اینڈ لوز آف موڈز ہیں اپنے آپ کو کیسے اسٹیبلائز کرنا ہے اور اپنے بچے کو کیسے اسٹیبلائز رکھنا ہے. تو یہ آپ کو پراپر اسپیشلائز طریقے سے وہ سب کچھ سیکھنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو بیسکس ہیں وہ ہم کتنا کر رہے ہیں. بیسکس تو آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے جو ابھی تک ہم نے کیا. اگر یہ بیسکس بھی ویک ہیں اور گھر میں ایک ایڈیشنل مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے تو پھر آپ کا چیلنج بڑھے گا. اوکے ایک یہ کوشچن ریٹن بھی آ رہا ہے، ہاؤ کین آئی اسٹاپ مائی ہیسیٹیشن، آئی ایم اے اسٹرکٹ مدر بٹ آئی تھنک آئی گو نیگیٹو. یہ باتیں میرے ذہن میں آتی ہیں لیکن وکیبلری آئی کانٹ اسپیک گڈ سینٹینسز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے تو ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھیں. میں نے بہت دفعہ ایموشنل انٹیلیجنس کو پڑھایا ہوا ہے اور اس پہ میرے کافی لیکچرز آپ کو آن لائن مل جائیں گے. آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں ایموشنل انٹیلیجنس بائی ڈاکٹر کنول، وہ سارے سنیں. اس پہ بہت پریکٹیکل ٹپس ہیں اور ان کو سنیں اور اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو گروم کریں. ویسے بھی بکس پڑھیں، ڈیلی آرٹیکل پڑھیں کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس کو اپنی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میری 5 year old جو بیٹی ہے، ریسنٹ ہم شادی میں گئے تو ان کے فادر نہیں تھے. تو پہلے تو انہوں نے گاڑیوں مجھ سے کنفرم کیا کہ ماما بابا شادی میں آئیں گے، تو میں نے کہا نہیں. تو تینوں پیچھے بیٹھے تھے تو تینوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے تو اب آپ کیا کریں گی، اب آپ ہمیں کیسے روکیں گی. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تو ہم بھاگیں گے. یعنی کہ ظاہر بات ہے شادی میں تو آؤٹ ڈورز یا یہ سب چیزیں تو فادر ہی ان کو دیکھ رہے ہوتے نا، میں تو نہیں دیکھتی نا. تو پہلے تو میں شوق ہوئی کہ میں نہیں امیجن کر رہی تھی کہ وہ اس طرح کا بھی مجھ سے سوال کریں گے اور یہ بھی سوچیں گے نا. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم وہی کریں گے جو ہم نے رول سیٹ کیے ہوئے کہ شادی میں بھاگتے نہیں ہیں اور اس طرح کر کے، اور اسی کے حساب سے پھر ہم کام کریں گے. تو خیر شادی میں انہوں نے مجھے پری پلان بہت تنگ کیا، بھاگ رہے ہیں، کچھ نہیں سن رہے، کچھ بھی نہیں یہ وہ کر کے. تو خیر جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو میں نے کہا اب جو کچھ آپ نے کیا تو ان سے کانسیکوینسز ہوں گے جو کہ ڈیسائیڈڈ رولز ہیں. تو خیر ان کو وہ پتا تھا کیا ڈیسائیڈڈ رولز تھے. لیکن میں پرسوں سے یہ سوچ رہی ہوں کہ ایک تو 5 year old بیٹی نے مجھ سے یہ سب کچھ یعنی کہ سوچا کہ فادر ماما کی یہ ٹیریٹریز ہیں اور ماما ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی. تو مجھے سوال یہ ہو رہا ہے کہ میں ایسا گھر میں کیا کروں کہ ان کے فادر کی گریس بھی نہ یعنی کہ شٹر ہو اور میری جو ایک سمجھ لیں اتھارٹی ہے وہ تھوڑی سی ذرا بڑھ جائے.
اچھا یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, میں آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ مدر ہیں جو کہ کسی شادی پہ گئی ہیں بچوں کے ساتھ اور اس میں فادر نہیں جا سکے, فادر آؤٹ آف کنٹری تھے تو فادر اس میں شامل نہیں ہو سکے, تو بچوں نے جو 5 سال کی بچی بھی ہے تو انہوں نے خوشی خوشی کہا کہ اب آپ کیا کریں گی, اب تو ہم خوب وہاں پر آپ کو تنگ کریں گے, اور بچوں نے واقعی بہت تنگ کیا, اور مدر نے جب گاڑی میں آ کے ان کو کہا کہ اب آپ کو اس کے جو بھی ہم نے کے لیے کانسیکوینسز رکھے ہیں آپ کو بھگتنے پڑیں گے, لیکن مدر کی پریشانی اس وقت یہ ہے کہ مطلب اگر فادر نہیں ہے تو بچے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں, یعنی ان کو اس میں ڈسپلن میں رہنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو نا ساری وار اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس نہیں بتانی چاہیے کہ بھئی ابا کیا کر رہے ہیں اور اماں کیا کر رہے ہیں, یعنی یو شوڈ بی ورکنگ ایز اے ٹیم, کہ بچے سمجھ تو جاتے ہیں کہ کون سی بات فادر کنٹرول کر رہے ہیں, کون سی بات مدر کنٹرول کر رہی ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ اگر ایک پارٹی ایبسنٹ ہے تو دوسری پارٹی فلی ٹیک اوور کرے گی, پھر آپ کو ایک سرٹن باؤنڈری سے ان کو باہر نہیں جانے دینا, آپ نے پھر ان کو بتانا ہے کہ آپ نے یہیں بیٹھنا ہے اور اس طریقے سے بیٹھنا ہے اور یہ کام ایسے کرنا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ نے نہ کیا ہو, لیکن کئی دفعہ مدرس یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جب یعنی انہوں نے جو ڈویژن کیا نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, یہ کام ہسبینڈ نے کرنا ہے, تو وہ پھر جب ہسبینڈ آتے ہیں اور اگر بچوں نے وہ کام نہ کیا ہو تو وہ خود اس کو مینج نہیں کرتی, وہ ان کو کہتی ہیں آپ آگے اب آپ یہ دیکھیں آپ کا کام تھا. یا بچوں نے بھی بہت کلیئرٹی سے دیکھا ہوتا ہے کہ اماں کہتی ہیں کہ اب یہ تو ابا نہیں کرنا ہے, یہ میں نہیں کر سکتی, میں نہیں سنبھال سکتی, میں ہیلپ لیس ہوں یہاں پہ. تو بچہ وہ آپ کی ہیلپ لیسنس کو پک کرتا ہے. جیسے بہت سی مدر جب بچوں کو کہتی ہیں آنے دو تمہارے ابا کو, میں انہیں بتاؤں گی اور پھر تمہیں وہ پوچھیں گے, ایسے جملے نہ بولا کریں. ایون اگر آپ چاہ بھی رہے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ تھوڑا سا اس کو ریپریمانڈ کریں, آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا جی ابا یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک دن نہیں ہیں, شام تک آ رہے ہیں, کسی دن کچھ دنوں کے لیے آؤٹ آف سٹی ہیں, آؤٹ آف کنٹری ہیں, لیکن میرے ہوتے ہوئے جو گراؤنڈ رولز ہیں وہ فالو ہوں گے. تو جب آپ نے ان کو یہ چیز سمجھائی ہوئی ہوگی تو پھر وہ سمجھیں گے. لیکن جب ان کو لگا کہ اتھارٹی کسی اور کے پاس ہے, یہ ڈپارٹمنٹ ہی کسی اور کے پاس ہے, یہ منسٹری کسی اور کی ہے, تو پھر وہ اس ڈومین میں جا کر گڑبڑ کریں گے جب وہاں کی اتھارٹی موجود نہیں ہوگی. ایک جو فادر کا ایک وہ ہوتا ہے اسٹینڈ, وہ مدر کا وہ نہیں ہوتا اس طرح نا. گھر میں بچوں کو اور آٹومیٹکلی پتا چل جاتا ہے. فادر نے بس ایک دفعہ کہہ دیا, بلکہ کہا بھی نہیں, وہ اٹھ کے وضو کر رہے ہیں تو بچوں نے بھی کرنا ہے. جماعت ہوگی, میرے جیسے بیٹے ہیں ماشاء اللہ تو ان کو پتا ہے کہ اب بابا کے ساتھ جماعت ہوگی, اور میں چاہے 20 دفعہ بھی کہوں گی اور ٹائم بس 5 منٹ شاید لگ جائیں گے نماز کے لیے, تو ہم پڑھیں گے ماما وہ ہم پڑھنے لگے تھے, اب تو اذان شروع ہو گئی ہے نماز کی, تو وہ ان کو پتا نہیں یہ ہے. کوشچن آپ کا ریپیٹ کرتی ہوں, ماں 20 دفعہ بھی بتائے تو بچے کیجول لیتے ہیں, اور باپ ایک دفعہ بھی کمانڈ کرتا ہے تو وہ فوراً کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ ایک بات 20 پہ بھاری ہے, ہم جو من 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 کرتے رہتے ہیں. ہمیں اپنی لینگویج کو امپروو کرنا ہوگا. لیکچر بازی سے بات کو ہم خود نلیفائی کرتے ہیں. ہمیں بھی وہ طریقہ سیکھنا ہے کہ میں نے ایک دفعہ بات کہنی ہے. ایک تو یہ اس میں ایسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, ہم بولتے رہتے ہیں لیکن رائٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہمارے پاس. دوسری بات یہ کہ یہ بھی فیکٹر ہے کہ جب ایک شخص لگاتار نظر آتا ہے تو اس کو وہ تھوڑا سا ویٹیج نہیں دیتے, اور باپ کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے اور وہ ایک اکثر فادر اسٹرکٹ ٹون میں بھی بات کرتے ہیں تو وہ ذرا اس کا امپیکٹ لے لیتے ہیں. مدر کو کیونکہ وہ ہر وقت نظر آ رہی ہے اور مدر میں ایک پیار محبت بھی زیادہ ہے تو وہ اس کو کیجول لیتے ہیں. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ہر گھر میں ڈفرینٹ وجہ ہو سکتی ہے. تو اٹ از ہاؤ یو اسٹیبلش یور سیلف, کہ آپ جلاد بھی نہ لگے لیکن یہ لگے کہ آپ پرنسپلڈ ہیں. تو مدرز اکثر پرنسپلڈ نہیں ہوتی ہیں, پریشان حال ہوتی ہیں. کمزور تو یہ مدرس کمزور, یا جو ہم کہتے ہیں آئی تھنک وہ کرتے نہیں ہیں. بالکل یہ بھی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.